نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آیت نمبر 24 تک ہمارا ہو گیا تھا کل. 25 سے اسٹارٹ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بے شک ان کے لیے جنت ہے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. جب کبھی رزق دیے جائے اس میں سے، پھلوں میں سے کوئی بھی رزق، وہ کہیں گے یہ وہ چیز ہے کیا رزق دیے گئے تھے ہم سے پہلے، اور وہ دیے جائیں گے اس کے ساتھ ملتے جلتے، یعنی دنیا میں اس سے ملتی جلتی چیز ہی ان کو دی جائے گی، اور کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے اس طرح کی ملتی جلتی چیز ملی ہوئی ہے. اور ان کے لیے ان میں سے بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ کرنا تھا. اور بشری، خوشخبری دے دو، وبشری اور خوشخبری دے دو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا عمل سے عمل کیے، صالحات نیک اچھے صالح، انا بے شک لہم ان کے لیے جنات جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتی تحتی ہوتا ہے نیچے، کسی کے ماتحت ہوتا ہے نا نیچے ہونا، تو تحتی ہاں اس کے نیچے انہارو نہریں، کلما جب کبھی رزقو رزق دیے جائیں گے، جب کبھی اس جنت میں ان کو رزق دیا جائے گا، کوئی چیز دی جائے گی، منہا اس میں سے جنت میں سے، من ثمراتن پھلوں میں سے، رزقن کوئی رزق، قالو وہ کہیں گے، ہذا یہ، الذی وہ چیز ہے، رزقنا رزق دیے گئے ہم، من سے قبل سے پہلے، وہ کہیں گے یہ وہی چیز ہے جو ہم اس سے پہلے رزق دیے گئے تھے. وہ اتو اور وہ دیے جائیں گے بھی ساتھ اس کے، متشابہہ ملتے جلتے، متشابہ ہوتے ہیں نا ملتا جلنا، شبہ سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ اہل جنت کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، بہترین عورت کی خوبی، بہترین عورت، مطہرتن پاکیزہ، اور یہ جو عورت کی سب سے بہترین خوبی ہے نا وہ اس کا پاکیزہ ہونا ہے. اور وہ یہاں پہ لکھا گیا کہ پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ بیویاں ان کو ملیں گی وہاں پہ، وہم اور وہ اس میں، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہاں پر نیک اعمال کی بات کی گئی نا، اچھے کام. ہم جو بھی نیک کام کریں نا اس کی بنیاد اور دلیل قرآن سے ملنی چاہیے. کہنے کو نیک کام، آپ سجدے میں، نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، سجدے میں جانا ثواب کا کام ہے، 2 کے بجائے اگر 3 سجدے کر دیں، سجدہ کرنا تو ثواب کا کام ہے نا، لیکن 3 سجدے نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل نہیں ملتی. تو اس لیے جو بھی ہم نیک عمل کریں ہمیں اس کا دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. کہنے کو بے شک وہ نیک عمل ہی ہو، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ثواب زیادہ ہو جائے گا. جب وہ طریقہ غلط ہے، مطلب جو طریقہ بتایا گیا ہے ہم نے اس ہی کو فالو کرنا ہے، ہم نے اس سے کچھ نہ ایڈ کر سکتے ہیں نہ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایگزیکٹ فالو کرنا. ہاں ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے نیت کو خالص کرنا. جتنا زیادہ ہم لوگ ثواب لینا چاہتے ہیں نا، اپنی اتنی ہی زیادہ نیت کو خالص کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہاں پر جنت کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا ہے.
لیکن اس کے بارے میں نا حدیث بھی آتی ہے کہ جنت نہ کسی نے دیکھی ہے اور نہ سنی ہوگی، مطلب جنت کو جتنا مرضی قرآن پاک میں نقشہ کھینچا گیا ہے نا، یہ ایسا ہی ہے کہ جتنا مرضی آپ کو بتا دیں، اس کو اس کے لیول تک امیجن کر ہی نہیں سکتے، بٹ جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو ہی جسٹ امیجن کیا جائے کہ ایک جنت ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور نہریں بہتی ہے نا، وہ ایک فلور ہوتا ہے شیشے کا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، یا خود آپ پل پل پہ ہی خود کو امیجن کر لیں کہ آپ ایک جگہ پر چل رہے ہیں، آپ جنت میں ہیں، آئز کلوز کر کے امیجن کریں کہ آپ ایک جنت میں ہیں، اور کتنا پیسفل انوائرمنٹ ہے، اور صرف وہاں پر سکون ہی سکون، اتنی خوبصورت وائبز ہیں جو آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ملنے کو ملتی ہیں، کیونکہ وہاں پر تو صرف فرشتے ہی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، جیسے دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، وہاں پر تو خالص نیک لوگ ہیں، فرشتے ہیں، اور پھر انبیاء کرام بھی ہیں، کیا اس جگہ کا منظر ہوگا، اور جو جو چیز آپ امیجن کر رہے ہو اور وہ چیز آپ کے ہاتھوں میں آ رہی ہے، جو چیزیں آپ نے یہاں پہ ایپل بنانا کچھ بھی آپ نے دنیا میں کھایا ہوا ہے، وہ ویسے ہی آپ کو وہاں پر شکل کا مل تو سکتا ہے، بٹ اس کا ذائقہ وہ اتنا پراسرار ہوگا کہ اس کو ہم نے کبھی ٹیسٹ امیجن بھی نہ کیا ہو، جو شراب یہاں پر حرام کر دے گی، کیونکہ اس میں خمار ہوتا ہے، اس کو فرمنٹ کیا جاتا ہے، خماری آ جاتی ہے، مگر جنت میں وہ ایک حلال ہے، مطلب وہ ایک ایسے پروسیس سے بنی ہوگی جس سے آپ کو خماری نہیں ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنائی ہوئی چیزیں کس قدر خوبصورت، جس کی دیکھ بھال کی ہی صرف اللہ نے ہے، یہاں پر تو کسان بھی کرتا ہے نا، اور کھادے وغیرہ کچھ نہ کچھ میٹیریلسٹک مین میڈ چیزیں ہوتی ہیں، بٹ وہاں پر تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہاں پر کروایا ہے، کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں سوائے ہمارے کلمات کے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں پر درخت، پودے، گھر وہ ہمارے لیے اگائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ہمارے نیک اعمال جو ہے وہ جنت میں وہ اپنا کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اگر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، تو ہم لوگ دنیا میں اپنا گھر بناتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہم لوگ دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہم لوگ آخرت میں جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں، اور وہ جتنے جتنے نیک اعمال ہم لوگ کرتے جائیں گے، جتنے جتنے حرص کے ساتھ کرتے جائیں گے، تو اسی طرح سے وہ نیک اعمال جنت میں ہمارا گھر، ہمارے جتنا بڑا کنال کا بنانا ہے، جتنا مرضی بڑا بنانا ہے نا گھر، دنیا میں موقع ہے بنوا لو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تسبیحات کر کے، ذکر اذکار کر کے، اس کی باتیں مان کر جتنا بڑا گھر بنوانا چاہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ محنت پیسوں کی نہیں کرنی، نہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پیسے کمانے کیسے ہیں، نہ ہمیں سوچنا ہے کہ لاس نہ ہو جائے، نہ ہمیں ڈر ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، نقصان ہوگا ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے، ہم نے کبھی غیبت کر دی، ہم نے چغلی کر دی، تو ہمارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم سے اگر شرک ہو جائے تو ہمارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، تو اس لیے خود کو ایک کہتے ہیں نا وہ ایک نقطے پر خود کو اورینٹ کر دینا ہے، مطلب فوکس کر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارا ایک وہ محور ہے، اس کے گرد ہی ہمارے سارے خیالات، ہمارے جذبات اور ہماری کوششیں اور ہمارے سب اعمال اس محور کے ارد گرد ہوں، اور جب ہمارا سارا فوکس ایک پوائنٹ پہ ہوگا نا اللہ تعالیٰ، اور پھر ہمارے تمام دنیا کے معاملات جو ہے وہ اسی مطابق سلجھنا شروع ہو جائیں گے، اور ہمارے وہ سب کام، ہمارے بے شک دنیاوی کام بھی ہوں گے، وہ آخرت میں اجر کا باعث بن جائیں گے، جنت میں وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی بنی ہوئی۔ مجھے آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی آواز؟ جی اب وہاں پر اس کا نقشہ کھینچنے کے بعد
औरतों के बारे में बात की है। जन्नत में जाने वाली खवातीन ही हम भी तो होंगी ना वो। और क्या खूबियां हैं, ये बिल्कुल हमें ऐसे देखना चाहिए कि अगर जन्नत की हम लोग खूबियां देख रहे हैं ना, अगर वो पीसफुल एनवायरनमेंट है, अच्छी वाइब्स वाला है, तो जाना तो उसमें हम लोगों ने ही है ना। तो क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं? क्या हम जब जन्नत में जाएंगे तो हमसे वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी? हम इन्वायरमेंट को पीसफुल रखेंगे? क्योंकि जन्नत तो फिर हमसे ही होगी ना। अगर हमारे अंदर चीज नहीं होगी तो हम जन्नत में कैसे जा सकते हैं? इसलिए खुद के अंदर ऐसी क्वालिटीज बनानी है कि जन्नत में जाने के लिए ये चीजें शर्त है। उसमें रहने के लिए आपको पुरसुकून एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो अभी मेरे अंदर ये क्वालिटीज होंगी तो अल्लाह ताला मुझे उसके अंदर लेकर जाएंगे ना। जैसे अगर अपने एडमिशन लेना है, अगर एक बच्चे का इतने परसेंटेज में मार्क्स आते हैं, तभी तो वो उसको इनरोल करेंगे कि वो पता है उनको वो बच्चा पढ़ेगा। वो बच्चा जो बिल्कुल नल है, जीरो है, उसको तो फॉर एमबीबीएस डिग्री है, ठीक है। अब उसमें मेरिट रख दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 90% जो सेट होता है। अब वो बच्चे जो 70% वाले थे, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो उनका सेट होता है ना कि इन्होंने अगर 90% वालों को रखा है तो वो कुछ डिमांड कर रहे हैं उससे। उनको पता है वो इस फील्ड में आके वो आउटपुट दे सकते हैं, वो उन बच्चों के बजाय जो बच्चों ने 70% थे वो बच्चे आउटपुट नहीं दे सकते। वो माहौल क्रिएट करने के लिए, वो आउटपुट आपसे लेने के लिए, वो मेहनत आप पर करने के लिए एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है। जैसे यूनिवर्सिटीज में मेरिट सेट होता है, वैसे जन्नत के लिए हमारी क्वालिटीज जो है वो क्राइटेरिया है कि हमें अपनी क्वालिटीज को किस हद तक ग्रूम करना है। तो जन्नत में जाने वाली खवातीन क्या है? उनकी खूबियां बाइज्जत होंगी, पाकीज़ा होंगी। पाकीज़ा सोच के मामले में भी, बाइस्मत शर्मगाह के मामले में भी, और बाहया भी होंगी कि उनकी जुबान, उनकी चाल और उनकी बातों से हया झलकती होगी। वला वहुम फीहा खालिदून, और इसमें हमेशा रहने वाले होंगे, हमेशा। अभी हम किसी अच्छी जगह पर सैर के लिए जाते हैं ना, तो पता होता है हमें वहां से वापस आ ही जाना है। लेकिन जब आपको पता हो कि यार आपने इस एनवायरनमेंट में आप रह सकते हो, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, आपने हमेशा यहीं पर रहना है, उस वक्त उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं हो सकता। एक पुरसुकून, क्योंकि अभी अभी हम सोचते हैं ना कि यार अल्लाह ताला हमें जो है वो जहन्नुम से बचाए, जैसे हमें खौफ है कि अल्लाह ताला का डर है कि ये अल्लाह ताला हमें कब्र से के और जहन्नुम के अजाब से बचाना, हशर के मैदान के अजाब से बचाना। लेकिन जब हमें पता हो कि आगे जस्ट पीस ही पीस है, स्मूथ इन्वायरमेंट है, कोई डर नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई बहकावे नहीं है, जस्ट आपने जन्नत में ही रहना है, वो कितना एक टेंशन फ्री और कोजी सा इन्वायरमेंट होगा। क्योंकि जहन्नम और जन्नत में जाने के बाद फरिश्ते ऐलान करेंगे कि अब मौत नहीं है, जो जहां है वही रहेगा। मगर जो जहन्नुम में होंगे, जिनको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रखने का कह दिया जाएगा, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हदायत दे। जो गलतियां हो रही हैं अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। और क्योंकि जो मुसलमान है ना, उसके साथ तो वादा है जन्नत का, उसने कलमा पढ़ लिया ना, उसको जन्नत मिल जानी है। लेकिन अगर तो वो इंसान आ, कोई गलत काम करता है, तो उसको अपने गुनाहों की सजा के बाद जन्नत में ले जाया जाएगा। और गुनाह, जहन्नुम इस कदर खतरनाक, इस कदर दर्दनाक है कि दुआ हमें यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में नेक अमाल करने की तौफीक अता करे, और कोई गुनाह का काम हमसे हो ही ना, और हमारे लिए हिसाब को भी आसान कर दे। क्योंकि हम अगर दुनिया की जरा सा आंख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो है जो गुनाह की सजा जहन्नुम में मिलने के बाद जन्नत में तो चले ही जाना है ना। उससे पहले जो तकलीफ बर्दाश्त होनी है वो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई
ایک انسان کو بہت زیادہ مارے، بہت زیادہ مارے، انتہا کا مارے، اس کے بعد اس کو گلے لگا لے، تو جو تکلیف پہلے برداشت کی ہوئی ہے اس کو انسان کبھی بھول بھی نہیں سکتا۔ اور پھر جب وہ جنت میں چلے بھی جائیں گے نا، تو ان کے بارے میں کہیں پڑھا تھا کہ ان پہ نشان، وہ نشان زدہ ہوں گے، کہ پتہ ہوگا کہ وہ وہاں سے ہے۔ ابھی ہمارے میں ٹیگ لگ جائے کہ ہم فار ایگزامپل جیسے چھوٹے بچپن کی بات ہی سوچ لو کہ کبھی ہم لوگوں کو مار پڑی ہو اور ہم لوگ رو رہے ہو، اور ہم لوگ ٹیوشن چلے جائیں یا اسکول چلے جائیں، تو ہمیں کہ اچھا تم مار کھا کے اسکول سے ہم لوگ آئے ہیں، تو اسکول سے اگر اگر ہمیں ڈانٹ پڑی ہے، ہمارا منہ اترا ہوا ہے، یا مار پڑی ہے، یا فرینڈ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، کچھ بھی، تو ہمیں گھر آ کے کہ اچھا تم لڑکیاں آئے تمہیں مار پڑی ہے، تو ایک وہ فیل ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی وہ فیل ہوتی ہے کہ اچھا یار اس کو پتا چل گیا ہے، اور امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ پھر بعض دفعہ بچوں میں ہوتا ہے کہ وہ سب کو بتاتے ہیں اس کو اسکول سے مار پڑی تھی، تو وہ ایک وہ اندر اندر سے پھر چڑ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو پھر جنت کا معاملہ ہے جس میں پھر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم إني أسألك من الجنة الفردوس، اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر۔ میری دعاؤں کو صبح شام کے اذکار میں لازمی شامل کریں کہ ان یہ آج سے سینڈ کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ کون سی؟ یہ تو لکھی ہوئی تو نہیں ہوگی، بس مجھے آتی علامہ انی اسالک من الجنت الفردوس، اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت فردوس کا۔ مجھے تو آتی ہے لیکن میں نے کہا باقی بچوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سرچ کر کے نا ایک میں کر دوں سے کہ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں حیا فرماتا، نہ ہی شرم فرماتا، ان کے یضربا وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما خواہ، جیسے وہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا نا آنظر تمہیں ایدر کا ہوتا ہے، چاہے خواہ بعوزتن مچھر مادہ کی ہو، فما یا جو فوقہا اوپر اس کے ہے، اوپر کیا ہوتا ہے اس کے پر، پنکھ، اتنی چھوٹی سی مثال کو بیان کرنے بھی اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا۔ تو اما تو رہے الذین وہ جو آمن و ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم آپ کے رب کی طرف سے۔ وہ اما اور لیکن الذین وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا کچھ، ارادہ ارادہ کیا، اللہ اللہ نے بہذا ساتھ اس مثال مثال کی۔ اب جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کس نیت سے کیا تھا، کیا ارادہ تھا اس مثال کو بیان کرنے کا۔ یوزین لوگ گمراہ کرتا ہے بھی ساتھ اس کے کثیرن بہت کو، بہت سے لوگ اس مثال سے گمراہ ہوں گے، ویہدی بھی کثیروں اور ہدایت دیتے ہیں ساتھ اس کے بہت لوگوں کو، کیونکہ جس نے ہدایت لینی ہے وہ مکھی کے اوپر پنکھ کی مثال سے بھی ہدایت لے لے گا، کہ اتنی چھوٹی سی مائنیوٹ سی چیز ہے، وہ بھی ایک انسان خود نہیں بنا سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی کائنات کو اور اس کے قرآن کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے الا مگر فاسقین فاسقوں کو، اور اس مثال سے وہی گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق ہوتے ہیں فسق، مطلب کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آنا، اس کو کہتے ہیں فسق۔ اور اس کو سینٹینس کے اکارڈنگ دیکھیں تو کسی شخص کا دائرہ شریعت کو توڑنا، اس چھوٹے برے گناہ کرے کر کے چاہے توڑے، یا کسی بھی طرح حدود کو توڑ دیں، جو اسلام میں مقرر کردہ حدود ہیں ان کو توڑے۔ ان کا کام نا، انہوں نے بات ماننی ہی نہیں تھی، جنہوں نے نہیں مانی ہوتی نا وہ پھر کسی بھی بات کا نا پکڑ کے مذاق اڑا دیتے ہیں۔ انہوں نے بات نہیں مانی تھی اس لیے انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا، ایون وہ ایکسپٹ ضرور کرتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ضد، ضد کی وجہ سے نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ جب انسان کو کسی چیز کو ماننا نہیں ہوتا تو وہ اس میں نقص نکالتا ہے، خود کو مطمئن کرنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، حالانکہ دل ان کی گواہی دے رہا ہوتا ہے سچائی کی۔
لیکن نقص نکال کر اس کی شان میں کمی کرنی ہوتی ہے. اگر ہم بھی دیکھیں نا کسی کو کسی میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت غور ضرور کریں کہ ہم اگلے بندے کو خود سے حقیر سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ نا ایک ایگزامپل میرے ساتھ مطلب لائیو ایسا ہوا، مجھے ایکسپیرینس کرنا پڑا. ایک فیلو تھی، ہماری ہی ایک فیلو مطلب بی ایس میں نا اس نے اچھا کام سٹارٹ کر دیا، مطلب لیکچر دینے سٹارٹ کر دیے. اور ہمارے گروپ کی ایک فیلو تھی، شی سیڈ کہ یار ابھی وہ انڈر گریجویٹ ہے اور وہ سب بچوں کو پڑھاتی پھر رہی ہے. تو آپ کا پڑھانا، آپ کی ٹیچنگ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ ایک گریجویٹڈ ہو. وہ ایک یونیورسٹیز کا، ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشن کا کرائٹیریا ہے. آپ کے پاس جب علم آ گیا ہے، آپ کسی بھی سٹیج میں ہو، آپ آگے بتا سکتے ہو. تو اس پوائنٹ پر وہ خود وہ کام نہیں کر سکی، تو اس نے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا. تو یہ ہماری روزمرہ میں ایسا کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جب اس کی سکسیس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے نا، تو ہم اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے تو یار اس طرح سے ایسے کیا ہے. بعض دفعہ جن کے گریڈز اچھے آ جاتے ہیں نا، تو بہت سے وہ مائٹ بھی پاسبل کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت سے پھر یہ بھی آتے ہیں کہ یار اس نے وہ چاپلوسی کی ہیں اور ٹیچرز کو شیشے میں اتارا ہے اور بعض سفارشیں وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کچھ کہیں حد تک سچ بھی ہوتا ہے، بٹ جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہمیں کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ بھی لیا ہے نا، تو اس کا پردہ بنا دو. کیونکہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو آپ کا نقصان ہوا وہ بھی ہو گیا، اگلے کا جو فائدہ ہونا تھا وہ بھی ہو گیا. ایون اگلے کا نقصان جو آخرت کے اعتبار سے ہوا وہ بھی ہو گیا. آپ کے بولنے سے کیا ہوا؟ آپ کی نیکیاں اس کے پاس چلی گئی، اور جس نے چاپلوسی کی یا سفارش لگائی یا کچھ بھی تھا، اس کی جو برائیاں تھیں وہ آپ کے پاس آ گئی. تو کیا ہی فائدہ ہوا اس کے برے ہونے کا، جب دکھنے میں وہ برا ہے بٹ امال کے لحاظ سے وہ تو نیک بن گیا. اور ہم لوگ جتنے مرضی لوئل ہیں، آنےسٹ ہیں، ایماندار ہیں، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، لیکن ہماری بات صرف بولنے کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ اعمال خراب ہو گئے. اس لیے اپنی جو نیکیاں ہیں ان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. سوری انٹرپٹ کریں، کوئی ایسی حدیث ہے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ مطلب چغلی کریں تو آپ کی نیکی اس کو مل جاتی ہے؟ کیا چگلی کرے؟ غیبت ہاں ہم کرنے کہتے پر ہیں ہے چغلی کہ نہ آپ، کرو ہاں کہ آپ کی نیکی اس کو مل جاتی ہے. غیبت اور چغلی سیم نہیں ہے؟ مجھے اگر میں دیکھتی ہوں، اگر مجھے ملی تو میں حدیث ایگزیکٹ شیئر کر دوں گی. بٹ اٹ از کہ آپ جب غیبت کرتے ہو تو آپ کی نیکیاں دوسرے بندے کی چلی جاتی ہیں اور اس کے گناہ آپ کے اوپر آ جاتے ہیں. میں اس کے نا ٹوٹل ایگزیکٹ سرچ کر کے پھر آپ کو شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے. بھول جاؤ تو مجھے گروپ میں یاد کروا دینا، ٹھیک ہے؟ اوکے انشاءاللہ مثال مجھے بھی یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے. جب مثال چھوٹی چیز کی دی جائے یا بڑی چیز کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں. اب یہاں پہ فوقہ سے مراد اس کا اوپر بازو بھی ہو سکتا ہے، اس کا پر بھی ہو سکتا ہے، یا چھوٹا سا گرا، کیونکہ ہر اینیمل کے اوپر نا کوئی نہ کوئی پیراسائٹ بھی لازمی ہوتا ہے. تو اس سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، بچے کی نا تخلیق پہ تھوڑی سی فیکٹس ہیں. دنیا میں 20 لاکھ اموات مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اتنی اموات کسی جنگ میں بھی نہیں ہوتی. عرب میں نہیں تھے، اس لیے مینیچرز، عرب میں یہ جو مچھر ہے وہ نہیں تھے، اس لیے وہ اس کو جانتے بھی نہیں تھے. اور یہ مینیچرز کا نمونہ ہے مچھر، مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی اس کی جو شیپس اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے نا، تو یہ مینیچر جو چیزیں آتی ہیں نا ان کا ایک نمونہ ہے. اس کے اوپر 4 پر ہوتے ہیں جس میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو انرجی فراہم کرتی ہیں، اور 4 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں. اس میں مزید اور بھی تھا، میں نے تھوڑا سا ہی لکھا ہوا ہے، بٹ اٹ از انف کہ ان لوگوں نے بھی اس پر اتنی ریسرچ کر لی ہے. تو یہ قرآن پاک میں تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. اور ابھی کے زمانے میں اگر کوئی کرے بولے نا کسی بارے میں اتنا ڈیٹیل چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی، اس کو بھی بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جس بات ہے کسی کو ایکسپٹ کرنے کی، آپ نے اس کی بات ماننی ہے کہ نہیں ماننی. ایمان والوں کے لیے چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی ان کی ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے.
جبکہ کافروں کو باریک باتیں بھی سمجھ نہیں آتی، موٹے دماغ ہونے کی وجہ سے۔ اصل فرق انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، یا وہ جھک جاتا ہے یا وہ سرکشی کرتا ہے۔ اور سرکشی کرتا ہے انسان ضد کی وجہ سے ہے، ورنہ سب کی عقل تو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی بنائی ہوئی ہے۔ جب انسان کے اندر ضد اور سرکشی آ جاتی ہے پھر وہ جھکتا نہیں، سرکشی کر جاتا ہے۔ ٹائم ٹائم کافی ہو گیا، تو ان کی تفصیل جو ہے نا کافی زیادہ ہو گئی، تو اب آج کے لیے دو آیات ہی رکھتے ہیں، 25 اور 26۔ نماز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کا بیان ہے، نماز کے اذکار اور طریقہ۔ مصنون طریقے کے مطابق غسل یا وضوء سے اچھی طرح فارغ ہو کر جس نماز کا پڑھنا مقصود ہو اس کی نیت دل میں کر کے قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیں۔ زبان سے نیت کرنے، مطلب یہاں پر دل میں نیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے شہرک سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، دلوں کو حال جانتے ہیں، اس لیے ہم لوگ دل میں نیت کر لیں تو انف ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حدیث ہے صحیح بخاری کی 735، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کندھوں تک رفع دین کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع ہوتا بلند کرنا یہ دین ہاتھوں کو، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح رفع دین کرتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے، صرف اللہ جب سٹارٹ کرنی ہے نماز اس ٹائم کرنا ہے، اور جس ٹائم رکوع میں جانا ہے اس ٹائم رفع دین ہے، اور جس ٹائم رکوع سے اٹھ جانا جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اس ٹائم رفع دین ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 735 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 390، دو احادیث کا ریفرنس ہے یہاں پہ۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 739 ہے، بے شک ابن عمر جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے، اور جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، مطلب تین جگہ پر رفع دین ہے، ایک نماز سٹارٹ کرنے پر اور رکوع پہ جانے سے پہلے اور رکوع میں جانے کے بعد۔ یہ نماز میں ہاتھ باندھنا، سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 740، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر نماز میں باندھیں، یہاں پر اعلیٰ ذراعہ یسریٰ فی الصلاۃ، مطلب دائیں ہاتھ کو بائیں ذرائع پہ نماز میں باندھیں۔ عربی زبان میں درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو ذرائع کہتے ہیں، اگر دائیں ہاتھ کو بائیں ذرائع یعنی بائیں کونی تک پہنچ جائے تو ہاتھ لامحالہ ناف سے اوپر یعنی سینے پر ہی آتے ہیں، تو مطلب ہاتھ آپ نے سینے پر رکھنا ہے، پیٹ پہ رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے، کہ آپ کو پوزیشن مل گئی کہ آپ کا ہاتھ اوپر کس کے ہونا چاہیے، آپ کے پاس پورشن ہے درمیانی انگلی سے لے کے کونی تک، آپ نے بایاں ہاتھ سوری دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھنا ہے، تو آپ کا پوزیشن جہاں پر بھی بنتی ہے نا وہ آپ نے وہیں پر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ذرائع میں مطلب جب آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو گے تو آپ کی انگلیاں بالکل مطلب کونے تک بھی جا سکتی ہیں، یا جس کسی میں آتا ہے یہ جو کلائی ہوتی ہے کلائی کے اوپر کلائی بھی آتی ہے، جب ہم لوگ ہاتھ خود ہی رکھ کے دیکھ لیں نا بے شک، تو ایسے ہی ہے، بعض دفعہ کلائی کے اوپر کلائی بھی آتی ہے، تو یہ ہمارا ہاتھ کونی تک ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھنا ہے۔ لاسٹ حدیث ہے، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کبھی دائیں جانب سے اور کبھی بائیں طرف سے پیچھے کو مڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھا، اب یہاں پہ لکھا اعلیٰ صدری ہی، سینے پر، پہلے وہ پوزیشن بتا دی گئی کہ ہاتھ رکھتے کیسے، مطلب آپ کا کونی تک جو پورا بایاں ہاتھ ہے وہ آپ کے پاس پوزیشن ہے، آپ اس کے اوپر کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہو، اور وہ پوزیشن بے شک آپ کی ناف پہ بنتی ہے، ناف پہ تو نہیں خیر اتنی نیچے نہیں بنتی، اوپر ہی بنتی ہے جب آپ اس کے ہاتھ رکھو گے، اور یہاں پر ایگزیکٹ حدیث میں بھی آ گیا اعلیٰ صدری ہی، سینے پر،
یہ ہے حدیث نمبر مسند احمد کی 22313۔ تو یہاں پر جسٹ ایک نماز کا سٹارٹ تھا کہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک بالعزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔